ابھی مہلت ہے، زندگی ہے، آئے دن خبر ملتی فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہم لوگوں کے دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، دل پر اثر اس خبر کا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم متقی ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تیاری شروع کر دیں کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ دل پر ایسا اثر ہونا ضروری ہے نا، غفلت کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا، غفلت کی وجہ سے دل متاثر نہیں ہو رہا، اثر ایسا ہو کہ ہم تقویٰ پر آ جائیں۔ تو ہوشیار رہنا ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ ایک احباب میں سے ہمارے تھے، ان کے گھر سے فون آیا ابھی مجلس سے پہلے دعاؤں کا، فرمایا انہوں نے، شارق ان کا نام تھا، آتے تھے یہاں مجلس میں، جوان تھے، چند دن ہوئے، 2-4-5 دن ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز پڑھ کے آئے اور بس وہاں دکان پہ کسٹمر سے شاید ڈیل کر رہے تھے، گرے، انتقال ہو گیا۔ کلمہ پڑھا انہوں نے، اللہ اللہ کیا اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو معلوم نہیں کسی بھی وقت موت آ جائے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ تو بھئی معلوم نہیں ہے موت کس وقت آ جائے۔ کتنے قصے ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں، ہمیں متوجہ کرتے ہیں، ہمیں متنبہ کرتے ہیں، ہمیں ہوش میں لاتے ہیں، لیکن ہم ہوش میں نہیں آتے، تو ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج چھوٹی نہیں تو کل چھوٹی، کیسی دنیا سے دل لگایا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے باد تندست و چراغ ابترے، زو بھی گیرانم چراغ دیگرے، تیز آندھی موت کی چل رہی ہے، ان قریب ہمارے چراغ کو بجھا دے گی۔ حیات کے چراغ کو، جسمانی حیات کے چراغ کو وہ موت کی تیز آندھی بجھا دے گی۔ زو بھی گیرانم چراغ دیگر، جلدی کرو، فرماتے ہیں باطن میں اللہ کی دوستی اور ولایت اور تعلق مع اللہ کے چراغ کو روشن کر لو، دیگر ایک چراغ باطن میں روشن کر لو، تو کوئی پشیمانی، کوئی پریشانی، کوئی تشویش پھر موت کے بعد نہیں ہوگی۔ اور قصر چیزیں نہیں، ویراں کن بدن، فرماتے ہیں جسم کا محل کوئی چیز نہیں، محل کوئی چیز نہیں، اس کو ویران کرو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ اگر جسم ویران ہوتا ہے، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے بدنگاہی سے بچنے میں، تو ہونے دو۔ کانوں کو غیبتوں سے بچنے میں تکلیف ہوتی تو یعنی ہونے دو۔ زبان کو تکلیف ہوتی ہے غیبت سے بچنے میں، فحش باتیں بد اخلاقی کرنے سے بچنے میں، تو ہونے دو تکلیف زبان کو۔ دل کو تکلیف ہو، حسینوں کے خیالات پکانے نہیں مل رہے، دل کو تکلیف ہو رہی، ہونے دو۔ یہ صحن چمن، یہ لالا و گل ہوتے ہیں جو ویراں ہونے دو، تخریب جنوں کے پردوں میں تعمیر کے ساما ہوتے ہیں۔ اسی ویرانی میں ہی گنج در ویرانی استے میر من، اسی ویرانی میں تم خزانے کو پا جاؤ گے، اللہ کی معرفت کے، عشق کے، ولایت کے، تعلق کے خزانے کو اسی ویرانے میں ہم پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت بے حساب فرمائے۔